جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ام التفاسیر کس تفسیر کو کہتے ہیں؟ ام التفاسیر تفسیر ابن جریر کو کہتے ہیں۔ کتنی جلدیں ہیں اس کی؟ اس کی 30 جلدیں، اور یہ تفسیر بالمعصور کی اولین کتاب ہے۔ ٹھیک ہے۔ حنفیوں کی کوئی ایک فقہی تفسیر کا نام بتائیں۔ فقہ حنفی کی کوئی ایک فقہی تفسیر کا نام بتائیں۔ جی احکام القرآن ابو بکر جساس کی۔ جساس اس لیے کہتے ہیں کہ چونے کا کام کرتے تھے، اور یہی ابن العربی کے نام سے مشہور ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور نہیں نہیں، یہی ہیں۔ اچھا یہ ایسے نا، یہ ہاں جی وہ احکام القرآن کے نام سے لکھی ہیں، ابو بکر محمد بن عبداللہ۔ ٹھیک ہے۔ اور وہ اس کے نام سے مشہور ہے نا، لیکن وہ یہ حنفی ہیں، وہ حنفی نہیں ہے پھر۔ ٹھیک ہے۔ اس دن میں نے بتایا تھا، اس دن میں نے بات کی تھی، تین احکام القرآن ہے، ایک حنفیوں کی، ایک شوافے کی، اور ایک مالکیوں کی۔ جو حنفیوں کی ہے وہ ابو بکر جساس کی ہے، جو شوافے کی ہے وہ ابو بکر اندلسی کی ہے، اور جو ہے ان کی مالکیوں کی وہ قرطبی کی ہے۔ اچھا آگے، محیّ سنہ کس کا لقب ہے؟ محیّ سنہ کس کا لقب ہے؟ امام بغوی معالم التنزیل، یہ بھی تفسیر بالمعصور ہے۔ ٹھیک ہے۔ تفسیر بالمعصور ہے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ جار اللہ کن کا لقب ہے؟ جار اللہ کن کا لقب ہے؟ ہاں، محمود بن عمر کا، جس کو تفسیر کشاف بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ معتزل عالم تھا، یہ معتزلی عالم تھا، اس کو جار اللہ بھی کہتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ مفاتیح الغیب کی کتنی جلدیں ہیں؟ جی مفاتیح الغیب کی کتنی جلدیں ہیں؟ دیکھ کے نہیں بتانا۔ ہاں پہلے 8 تھی، پہلے 8 تھی اور اب 30 ہے۔ ٹھیک ہے۔ مفاتیح الغیب، وہ ان کو بڑی بڑی جلدیں 8 تھی نا، ان کو چھوٹی کر کے 30 کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ الجامع الاحکام القرآن کے مؤلف کون ہے؟ ہاں ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی۔ انوار التنزیل و اسرار التعبیر قاضی بیضاوی کی ہیں۔ قاضی بیضاوی کا اصل نام کیا ہے؟ ہاں نہیں، نام نام پوچھیں گے تو وہ نام عبداللہ بن عمر ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ ہاں ناصر الدین لقب ہے لقب، لقب۔ ٹھیک ہے، تو عبداللہ بن عمر نام ہے ان کا۔ اچھا آگے، آگے سوال ہے کہ لباب تعویل فی معالم التنزیل کس کی کتاب ہے؟ لباب تعویل فی معالم فی معانی التنزیل کس کی کتاب ہے؟ ہاں جی، علاؤ الدین کے اس تفسیر کا ایک اور نام بھی ہے۔ اچھا آگے، تفسیر القرآن العظیم تو ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر، 701 تا 774۔ آپ بتائیں تفسیر القرآن الکریم کس نے لکھی ہے؟ یہ ہم میں نے پوچھا ہے تفسیر القرآن العظیم، یہ لکھی ہے ابن کثیر نے۔ آپ بتائیں تفسیر القرآن الکریم کس نے لکھی ہے؟ سر سید احمد خان نے لکھی ہے، سر سید احمد خان نے یہ۔ ٹھیک ہے۔ ہاں 17، جی تفسیر القرآن، ہاں کریم بھی ہے۔ تفسیر جلالین، ٹھیک ہے،
امام سیوطی ہیں اور ایک امام جلال الدین محلہ ہیں۔ آپ بتائیں کہ آخری 15 سپاروں کی تفسیر کس نے کی تھی؟ جلال الدین محلہ نے۔ فیض الامامین کس کی کتاب ہے؟ فیض الامامین کس کی کتاب ہے؟ بتائیں۔ یہ بھی جلال الدین سیوطی کی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی کا سن وفات کون سا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی جی ابن جی ہے 911، 849 پیدائش ہے، 911 اس کی نا وفات ہے۔ الدر منصور کس کی کتاب ہے؟ جلال الدین سیوطی کی ہے۔ آپ بتائیں تاریخ الخلفاء کن کی ہے؟ البدایہ ون نہایا کن کی ہے؟ البدایہ ون، ہاں جس کو تفسیر، ہاں امام ابن کثیر کی ہے، جس کو تفسیر ابن کثیر بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس کو تفسیر ابن کثیر بھی کہتے ہیں۔ او ہوتا تاریخ، نہیں نہیں، نہیں نہیں، تاریخ ابن کثیر، تاریخ ابن کثیر۔ میں کہہ رہا ہوں وہ غلطی سے منہ سے نکلا، تاریخ ابن کثیر کہتے ہیں در منصور کو۔ ٹھیک ہے۔ الدر منصور یہ کس کا خلاصہ ہے؟ الدر منصور فی تفصیل بالماسور کس کا خلاصہ ہے؟ ہاں 4 جلدوں میں ترجمان القرآن تھا، لیکن انہوں نے بعد میں دیکھا کہ لوگ سندیں اور احادیث بہت کم دیکھتے ہیں، صرف متن میں اکتفا کرتے ہیں، تو انہوں نے پھر اس کا خلاصہ تیار کیا تھا۔ نیل الاوتار کن کی کتاب ہے؟ نیل الاوتار امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ یمن کے رہنے والے تھے۔ روح المعانی کن کی ہے؟ ان کا اصل نام کیا تھا؟ ان کا اصل نام سید محمود، ان کا اصل نام سید محمود تھا۔ آپ بتائیں تفسیر المنار کس کی ہے؟ سید محمد رشید رضا کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بھی نا، جس طرح سر سید احمد خان تھے، جمال الدین افغانی تھا، اور چند لوگ تھے جو معجزات کا اور اللہ کی کچھ چیزوں کا اور جادو کا انکار، یہ بھی اس میں شمار ہوتا ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، تفسیر منار کا۔ تفسیر مراغی کس نے لکھی ہے؟ محمد مصطفیٰ مراغی۔ تفسیر مراغی کا اصل نام کیا ہے؟ اصل میں یہ انہوں نے درس دیے تھے، جس طرح وہ ہے نا ڈاکٹر حمید اللہ کے جو خطبات ہیں، درس ہیں، انہوں نے بھی درس دیے تھے، ان درس کو بعد میں اکٹھا کر کے درس الدینیہ یعنی تفسیر مراوی کہا جاتا ہے۔ تفسیر فی ظلال القرآن سید قطب شہید کی ہے۔ آپ بتائیں کہ اس کی جلدیں کتنی ہیں؟ تفسیر فی ظلال القرآن کی جلدیں کتنی ہیں؟ اس کی 8 جلدیں ہیں۔ باقی سارے جواب دیں، باقی سارے جواب دیں، خاموش کوئی نہ رہے۔ یہ مصباح ہے، حارث، اصل میں دیکھو نہیں، اصل میں پتہ کیا ہے کہ ایم سی کیوز کے بغیر جو جواب دیں گے نا وہ صحیح یاد ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ ٹھیک ہے آگے۔ یہ تفسیر انہوں نے کہاں لکھی تھی بیٹھ کے؟ تفسیر فی ظلال القرآن، ہاں جیل میں بیٹھ کے۔ تفسیر منیر کس نے لکھی ہے؟ ڈاکٹر وہب زہیلی نے لکھی ہے، ڈاکٹر وہب زہیلی نے لکھی ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ بتائیں کہ تفسیرات احمدیہ کس نے لکھی؟ تفسیرات احمدیہ کس نے لکھی ہے؟
ملا جیون یہ فقی تفسیر ہے، یہ بر صغیر کی پہلی فقی تفسیر ہے ملا جیون نے۔ ایک اور کتاب لکھی تھی جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، اس کا کیا نام ہے؟ نور الانوار۔ انہوں نے نور الانوار کتاب لکھی تھی۔ آپ بتائیں الزہراوین کس نے لکھی ہے؟ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تفسیر شاہ صاحب نے لکھی ہے زہراوین کے نام سے، اور اس کے علاوہ پہلا فارسی ترجمہ شاہ صاحب نے فتح الرحمان فی ترجمۃ القرآن کے نام سے شروع کیا تھا۔ 1703 تا 1762 ان کی پیدائش ہے، اور 1114 تا 1176 ان کی وفات ہے۔ فتح الرحمان ان کا ترجمہ ہے، اور زہر وین ان کی وہ ہے تفسیر ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی۔ اس کے علاوہ ان کی اور بھی کتابیں ہیں، جیسے المصفہ، المصوہ، اس کے بعد تنقیحات، اور اس کے بعد وحدۃ الوجود، وحدۃ الشہود، ٹھیک ہے، یہ ان کی کتاب ہے۔ تو یہ فیوز الحرمین یہ بھی ان کی ہے۔ اچھا آگے، تفسیر مظہری کس نے لکھی ہے؟ تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی۔ اور یہ تفسیر مظہری کس مکتبہ فکر کی ہے؟ تفسیر القرآن بالرحمن، تفسیر سنائی، یہ کس نے لکھی ہے؟ ہاں یہ اہل حدیث تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے نا اس نے لکھی تھی اس میں تفسیر سنائی۔ صحا ستہ کے اولین ترجمہ کس نے کیا تھا؟ سب سے پہلے صحا ستہ کا ترجمہ کس نے کیا تھا؟ نواب صدیق حسن خان کنوجی، سب سے پہلے اس نے صحافتہ کے ترجمے کیے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ان کی ایک تفسیر ہے ترجمان القرآن، ان کی تفسیر بھی ہے، یاد رکھنا ترجمان القرآن ابوالکلام آزاد کی بھی ہے، اور ترجمان القرآن ان کی بھی ہے صدیق حسن خان کی۔ اور اس کے علاوہ ترجمان القرآن امام جلال الدین سیوطی کی بھی ہے، لیکن بعد میں انہوں نے در منصور نام رکھا تھا، یہ یاد رکھ لینا ساتھ تھوڑا سا۔ وہی ہے وہی ہے، ہاں نواب صدیق۔ کیا؟ نہیں کنوجی، ٹھیک ہے۔ آگے فتح المنان کس نے لکھی ہے؟ ہاں یہ آپ کے علاقے کے ہیں، پشاور کے، اکوڑا کھٹک کے، ٹھیک ہے جی۔ بیان القرآن کس نے لکھی ہے؟ جی، انہوں نے ٹوٹل کتابیں کتنی لکھی ہیں؟ ٹوٹل ان کی کتابیں کتنی ہیں؟ 800 قریب۔ یہ کب ان کی وفات ہوئی ہے؟ اور یہ زبردست حامی تھے پاکستان بنانے کے، ٹھیک ہے، جنہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس میں۔ ترجمان القرآن ابوالکلام آزاد کی ہے، آپ بتائیں یہ کب فوت ہوئے تھے؟ جی 1888 میں پیدا ہوئے تھے، 1958 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ معارف القرآن مفتی محمد شفیع عثمانی کی ہے، کتنی جلدیں ہیں؟ اور مولانا مدودی کی کتنی جلدیں ہیں؟ مولانا مدودی کی کتنی جلدیں ہیں؟ 6 جلدیں ہیں۔ ضیاء القرآن کی کتنی جلدیں ہیں؟ گوہر الرحمان کی کتنی جلدیں ہیں؟ فتح المنان کی کتنی جلدیں ہیں؟ فتح المنان کی 5 جلدیں ہیں اس کی۔ فتح المنان کی 8 ہیں۔
چلیں، آپ بتائیں کہ تفہیم القرآن ابو والا مدودی نے لکھی تھی، انہوں نے کتاب الجہاد کتنی عمر میں لکھی تھی؟ 24 سال کی عمر میں، کس کے کہنے پہ لکھی تھی؟ مولانا محمد علی جوہر، تحریک خلافت، تحریک خلافت مولانا محمد علی جوہر، شوکت علی جوہر 1919 میں، تو یہ ان کے کہنے پہ انہوں نے کتاب الجہاد لکھی تھی۔ ٹھیک ہے، پردہ کس کی کتاب ہے؟ پردہ، یہ بھی ان کی ہے۔ اصول دعوت دین کس کی ہے؟ سید سلیمان ندوی کی۔ اچھا، احکام السلطانیہ کس کی ہے؟ احکام السلطانیہ ابو الحسن ماوردی کی ہے۔ ہادی عالم کس کی ہے؟ ہادی عالم کس کی ہے؟ جی جی، ٹھیک ہو گیا۔ ندوت ولی راضی، ہاں، کیا؟ ہادی عالم، یہ میرے پاس کتاب پڑھی ہے، تحفہ دیا تھا کسی نے، یہ بغیر نقطوں کے ہے، بغیر نقطوں کے۔ ہاں، یہ تفسیر، یہ سیرت ہے اور تفسیر ہے سوات الالہام۔ ہاں، ابو الفیض فیضی 1598۔ یہ تفسیر ہے، جی یہ تفسیر ہے۔ اچھا، جی ولی راضی، میں تصویر بھیج دوں گا، اس تصویر کھینچ کے۔ تفسیر احسن البیان کس کی ہے؟ مولانا صلاح الدین یوسف، جو سعودیہ میں حج کرنے جائے نا، وہاں پہ وہ دیتے ہیں سب کو۔ مولانا صلاح الدین یوسف۔ ضیاء القرآن پیر کرم شاہ اظہر، تدبر القرآن کس کی ہے؟ کتنی جلدیں ہیں اس کی؟ تدبر القرآن کی کتنی جلدیں ہیں؟ اس کی جتنے ہیں، جتنی معارف القرآن کی اتنی اس کی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی 8 جلدیں ہیں۔ کتنی جلدیں ہیں؟ مجمع البیان کس کی ہے؟ یاد رکھنا، یہ شیعہ کی ہے یہ۔ یہ تبرسی ہے، تبرسی، فضل بن حسن تبرسی، ہاں ابو علی فضل بن حسن تبرسی، ٹھیک ہے، یہ شیعہ تھا۔ ٹھیک ہے، تہذیب الاخلاق رسالہ کس نے لکھا؟ تبیان الکلام کس نے لکھی ہے؟ اوہ سر سید احمد خان نے لکھی ہے، اور یہ اس کی انجیل کی جو ہے نا، بائبل کی یہ تفسیر اس نے لکھی ہے، تبیان الکلام، تبیان تبیان الکلام، یہ بائبل کی تفسیر لکھی ہے، اور جو اس نے رسالہ لکھا ہے تہذیب الاخلاق رسالہ ہے، اس میں بہت غلط باتیں بھی لکھی ہیں۔ بیان الکلام یعنی کلام کو واضح کرنے والے، یہ قرآن اور بائبل کے بارے میں لکھی تھی اس نے، اور ہاں جی، تہذیب الاخلاق میں اس نے بڑی غلط باتیں لکھی تھی، اور مذہب کو
مذہب کے بارے میں اس نے نا بڑی عجیب تعویلات کی ہیں، اور انبیاء ہاں، وہ لکھنے والے نے یہی لکھا نا کہ شاید کوئی ایک بات بھی اخلاق کے بارے میں لکھتا، ساری اس نے اسلام کے بارے میں لکھی ہیں، وہ نبی کی معجزات کا ذکر، اس نے معجزات کا رد کیا ہے، اور کہا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو جو وہ پانی کے اندر معجزہ ملا تھا نا سمندر سے نکلنے کا، تو کہتا ہے وہ ایک ہوتا ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، کشش ہوتی ہے، ایک کشش ہو جائے تو زمین جمود ہوتی ہے، اور دوسری کشش ہے تو وہ چل پڑتی ہے، اس ٹائم وہ کشش تھی اس لیے راستے بن گئے، تو اس قسم کی تعویلات اس نے کی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، تفسیر میں اس نے جو ہے نا معجزات کا انکار کیا ہے، جنوں کا انکار کیا، اور اس کے علاوہ اس نے نا بہت ساری چیزیں ہیں جو اس نے اپنے پاس سے جو ہے نا انگریز کو خوش کرنے کے لیے اس نے کی ہیں، ٹھیک ہے۔ سر سید احمد خان، بیان الکلام یہ بائبل کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہی ہے اس نے انجیل، تبیان الکلام انجیل کی شرح لکھی تھی، ٹھیک ہے، انجیل کی۔ اور ایک اور بات ہے، یہاں پر ایک اور بات ہے، اس نے تاریخ اس نے تاریخ ہند کا ترجمہ بھی کیا تھا، لیکن وہ ترجمہ، جی اما جی، ایک منٹ ہولڈ ہو،